السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا شفيعنا عند الله يوم الجزاء صلى الله تعالى عليك وسلم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایما مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ راتو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا. حاضرین گرامی محترم، میں نے جس مقدس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ آیت مبارکہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جس کا ترجمہ ہے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور اللہ تم کو محبوب بنا لے گا. اس آیت پاک پر گزشتہ ہفتے بھی بیان ہوا اور اس ہفتے بھی اسی آیت پاک کو میں نے تو عنوان سخن بنایا ہے. آج 31 دسمبر ہے، دنیا کا سب سے خرافات بھرا ہوا دن ہے آج کا. لوگوں کے لیے جو خدا کی نافرمانی بڑے ڈھیٹ بن کر کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ گناہوں کا یہ دن ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے 31 دسمبر یہ عیاشیوں کا دن نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں خوشی شاید اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارا 1 سال عمر کا بڑھ گیا ہے، ہم 1 سال اور ایلڈر بن گئے ہیں، عمر دراز ہو گئے ہیں، ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہماری زندگی کا 1 سال خیر و خوبی کے ساتھ گزر گیا، شاید اسی لیے وہ خوشی مناتے ہوں گے. اور اس کے پیچھے شاید یہ بھی کانسیپٹ ہوگا کہ ہم یہ پہلا دن پہلی گھڑی جس شان و شوکت اور خوشی مسرت کے ساتھ منا لیں گے تو ایسے ہی ہمارا پورا سال بھی گزرتا جائے گا عیش و عشرت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ. اسی لیے شاید وہ بہت زیادہ ادھم مچاتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ بات حقیقت میں یہ نہیں ہے. مراٹھی کی بھی کہاوت ہے جس دست تس نست یاچ کارن جگ پھست. یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے 1 سال بڑھ گیا عمر کا، ہم اور عمر دراز ہو گئے ہیں، ہم بڑے ہو گئے ہیں، 1 سال ہمارا اچھی سے گزر گیا ہے، تو آپ سوچئے تو صحیح، کیا واقعی اچھے سے سال بھر گزر گیا؟ کیا واقعی آپ 1 سال بڑے ہو گئے؟ شاعر تو کہتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی،
گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یعنی جیسے ہی 1 گھنٹہ ہوا گھڑیال بجتی تھی پرانے دور کی، وہ یہ بتاتی کہ تیرا زندگی کا 1 گھنٹہ کم ہوا. یہ سال ہوا، یہ در حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ تو موت سے 1 سال اور قریب ہو گیا. جب بھی تیری موت ہوگی اس سے 1 سال نزدیک ہو گیا ہے. تو موت کے قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے. ہر پل، ہر لمحہ جس کے سامنے موت ہو، زندگی ختم ہونے والی ہو، دنیا کا الوداع اس کے سامنے موجود ہو اور وہ خوشی منائے، تو اس سے بڑا مہا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ اگر سوچ رہا ہے کہ میری عمر میں 1 سال بڑھ گیا، بڑا نہیں، 1 سال گھٹ گیا. جو جتنا چھوٹا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جیے گا. اندازے کے حساب سے اگر 60-70 عمر مان لی جائے تو وہ بیچارہ بچہ ہے وہ زیادہ جینے والا ہے. جو بڈھا ہے وہ تو اب ہی مرنے والا ہے. قبر میں بولتے آدھے پیر لٹکے ہوئے، اسی لیے تو بولتے نا. تو یہ ہے کہ زیادہ دھوم مستی نہیں کرنا اور زیادہ چربی نہیں چڑھانا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو چربی جھاڑنا بھی آتا ہے. وہ دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے. یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑے ہو گئے، ہماری عمر بڑھ گئی. عمر بڑھی نہیں، گھٹ گئی ہے. اور یہ سوچ رہے ہو کہ ہمارا سال بڑا شانتی سے گزرا ہے. ارے صاحب ذرا حساب تو لگاؤ. کیا تم نے بس یہی حساب لگایا ہے کہ کتنا مزہ ملا، کتنا سکھ ملا، کتنی عیاشی کی، کتنی شان سے رات گزاری، کتنے شان سے دن گزارے، اسی کو زندگی گزارنے کا ماحصل سمجھتے ہو؟ نا، حقیقت میں کبھی یہ حساب لگاؤ کہ زندگی میں کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں کی. انسان بن کے آئے ہو، انسانیت کے بھی کچھ کام کیے کہ نہیں کیے؟ درندگی کے سارے کام کیے ہو؟ ساری دال بس اپنے ہی پلیٹ میں کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ انسان بن کر دوسروں کو اپنے منہ کا نوالا بانٹنے کی جرت کی ہے؟ حقیقت کا مسلمان تو وہ ہے کہ خود نہیں کھاتے ہیں، اوروں کو کھلا دیتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. تو انسانیت یہ ہے حقیقت اسلام، اور شرافت یہ ہے در حقیقت اسلام. تو کیا اسی قاعدے ضابطے قانون کے تحت آپ نے زندگی گزاری؟ پہلے اس کا تو محاسبہ کرو. اللہ اکبر. ایک بزرگ 60 سال کے، انہوں نے اندازہ لگایا کہ آج میرے سالگرہ ہے، 60 سال کا ہو چکا ہوں. 365 دن 1 سال میں ہوتے ہیں، اس کو 60 سے ملٹی پلائی کیا جائے تو 21,600 یا کتنا اتنے دن بنتے ہیں. اگر میں نے روز اگر ایک ہی گناہ کیا ہو تو بھی 21,600 کی تعداد، اتنی بڑی گناہوں کی تعداد اور ایسے بڑے گناہوں کے گٹھے کے ساتھ میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ سالگرہ وہ بزرگ بھی منا رہے تھے اور یہ بھی آج کے چھوکرے منائیں گے. پرانی تہذیب تھی سالگرہ منانے کی. وہ کیا تھی؟ تو وہ یہ تھی کہ مجانی الادب میں ایک بزرگ کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اندازہ لگایا 60 سال کے 21,600 دن ہوتے ہیں. روزانہ اگر ایک گناہ کیا تو 21,600 گناہوں کی اتنی بڑی تعداد اور اتنی بڑی مقدار کے ساتھ میں خدا کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ بے ہوش ہو کے گر پڑے. لوگوں نے پانی چھڑکا، کسی طور پر ہوش دلایا، ہوش میں آئے تو دوبارہ انہوں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا کہ یا اللہ، اگر ایک گناہ کروں تو 21,600 ہوتے، اور اگر روزانہ 1,000 گناہ کروں تب کتنا بڑا گناہ ہوگا اور کتنا زیادہ گناہ ہوگا، اور تب میں خدا کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ومن خاف مقام ربہ جنتان، جو خدا کی بارگاہ میں حساب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرماتا ہے.
یہ اللہ والے ہیں جو بزرگ ہیں، جو سالگرہ منا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر روزانہ 1000 گنا میرے ہوئے ہوں گے تو 60 سال میں کتنی بڑی تعداد میں گناہ ہو جائیں گے، اور یہ سوچ کر جو بے ہوش ہو کر گر پڑے ہیں، لوگوں نے حرکت دی تو وہ وفات پا چکے تھے، ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ایسے بھی حساس ہوتے ہیں، اور یہ ہے اصل صحیح معنوں میں سالگرہ کا کانسیپٹ۔ لیکن یہاں گناہوں کی تعداد نہیں دیکھی جاتی، عیاشیاں دیکھی جا رہی ہے، آوارگیاں دیکھی جا رہی ہے، بے پردگی دیکھی جا رہی ہے، حیوانیت دیکھی جا رہی ہے۔ 31 آنے سے پہلے شراب کا انبار لگایا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے ریسورٹ بک کیے جا رہے ہیں، بڑی بڑی ہوٹلیں بک کی جا رہی ہے، اور کہاں کہاں کیسے کیسے پروگرام ارینج کیے جا رہے ہیں۔ دکھنے میں لوگ بڑے شریف دکھتے ہیں، لیکن اندر جو شیطان بھرا پڑا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ رات میں 12 بجے ان کا شیطان ننگا ہوگا، اور تب پتا چلے گا کہ کون کس پانی میں ہے۔ اللہ اکبر! کیا اسی لیے ہے مسلمان؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور یہ ایک لمحہ اتنا قیمتی، اتنا انمول ہے کہ ساری دنیا کے سارے لوگ ہی نہیں، سارے جانور، سارے جاندار، ہاتھی سے لے کر ڈائنوسور جو ولپت ہو چکے ہیں وہ سب کو لے لو، بلکہ جن جنات بھوت پری کو بھی لے لو، اور سب لوگ طاقت لگا کر یہ سوچو کہ گیا ہوا دن وہ واپس لے کر آئے، لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ اتنا انمول ہے، ایسا پاورفل ہے یہ وقت۔ اس کو بے دردی کے ساتھ مت کاٹو، وقت کو پاس مت کرو، ورنہ وقت تم کو ناپاس کر دے گا۔ ہاں، اور ایسا فیلئر کر دے گا کہ نہ دنیا میں منہ دکھانے کے لائق رہو گے، نہ آخرت میں منہ دکھانے کے لائق رہو گے، اس لیے کہ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ عین عیاشی مناتے ہوئے بھی موت آئی ہے کئی لوگوں کو، دنیا کے لیے درس عبرت بن چکے ہیں لوگ، لیکن ہائے افسوس اپنی ہاتھ سے مٹی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عبرت نہیں پکڑتے، اپنے کاندھوں پر لاشوں کو لے جا کر دفناتے ہیں، لیکن عبرت کی آنکھیں نہیں کھولتے، اپنی آنکھوں سے کتنوں کو دفنا دیتے ہیں، کفنا دیتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن عبرت کی آنکھیں نہیں کھولتے۔ وہ جنہوں نے سوچا تھا کہ ہم سدا ایسے ہی رہیں گے، مائیکل جیکسن، کیا کم ہے وہ؟ ارے 60 ایک دم ہائی ایجوکیٹڈ ڈاکٹروں کی ٹیم اس کے پاس رہا کرتی تھی، ہر وقت کھانا اس کا جانچ کیا جاتا تھا، دماغ کے لیے ایک ڈونر فکس تھا جس کا پوری زندگی کا خرچہ وہ پراتا تھا، ہارٹ کے ڈونر ایک فکس تھا کہ اگر ہارٹ فیل ہو جائے تو دوسرے کا ہارٹ لگا دیا جائے، اس کا پورا خرچہ لگاتا تھا۔ کڈنی کے لیے بھی ایک آدمی خرید چکا تھا کہ وہ اگر اس کی کڈنی فیل ہو جائے تو دوسرا کوئی اس کو کڈنی دے دے، باقاعدہ سارا کچھ چیک اپ کرا کر کے یہ اس کے لیے سوٹ ہوگا، یہ آدمی صحیح ہے، یہ آدمی کی کڈنی درست ہے، وہ آدمی کو خرید لیتا تھا، زندگی بھر کا خرچہ پراتا تھا، کیا شان و شوکت کے ساتھ چلا کرتا تھا۔ لیکن موت ایسی حق ہے، ایسی آنی ہے کہ تڑپ تڑپ کر مر گیا، کوئی اس کو بچا نہیں سکا، اس کی لاش کے پاس کوئی جا نہ سکا۔ ذرا اندازہ لگاؤ، ارے تم کیا اور تمہاری اوقات کیا اور ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا، وقت کا نمرود نہ رہا، فرعون نہ رہا، حامان نہ رہا، شداد نہ رہا، تمہارے بھیجے اور کھوپڑے میں کون سی ہوا گھسی پڑی ہے، اور کہاں تم اتنے ہوا میں اڑے جا رہے ہو؟ بڑے بڑے نہ رہے، کہتے ہیں نا بڑے بڑے بہ گئے، گدہوا کہے کتنا پانی۔ تو دوستو اپنی اوقات جانو، ہاں اللہ سے ٹکر نہیں لے سکتے، قدرت سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ نے بندہ بنایا ہے، بندہ ہی بن کے رہو، اللہ بننے کی اور خدا بننے کی کوشش مت کرنا، ایسے مارے جاؤں گے کہ فرعون کو اللہ نے ڈبا ڈبا کے مارا، اور نمرود کو لنگڑے مچھر سے تڑپا تڑپا کے مارا، لوگوں کی جوتیاں کھلا کھلا کے مارا، تو ہمارا تمہارا کیا انجام ہوگا؟
اس قادر مطلق کی بارگاہ میں رونے کا دن ہے، رونے کی رات ہے، گڑ گڑانے کا دن ہے، گڑ گڑانے کی رات ہے، توبہ کرنے کا دن ہے، توبہ کرنے کی رات ہے، اس خدا وحدہ لا شریک کو منانے اور خوش کرنے کا دن ہے اور خوش کرنے کی رات ہے کہ اے مالک و مولا، بہت غلطیاں ہوئی، بڑے قدم بہکے، بہت گناہ کر لیے، نفس کی بہکاوے میں آ گئے، شیطان کے جال میں پھنس گئے، میرے مولا تیرا رحم شامل حال رہا، تیرا کرم اگر شامل حال رہا، انشاءاللہ اگلا سال تیری اطاعت میں گزاروں گا، نیکی میں گزاروں گا، تجھے راضی کرنے میں گزاروں گا، تجھے خوش کرنے میں گزاروں گا۔ یہ عہد کرو، نماز تو پڑھو، خدا کی بارگاہ میں دعا تو کرو، استغفار تو پڑھو، درود کی کثرت تو کرو۔ یہ تم نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ کس کے لیے ہے یہ؟ عیاشی فحاشی ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مرنے کو بھی بھول گئے؟ مرنے کے بعد قبر کے عذاب کو بھی بھول گئے؟ زندہ ہونے کے بعد خدا کی بارگاہ میں ہر پل کا جواب دینا ہے یہ بھی بھول گئے؟ اور جنت و دوزخ یہ سب بھول گئے؟ خدا کی رضا ناراضگی یہ سب بھول گئے؟ رسول اللہ کا پیار اور رسول اللہ کا معاذ اللہ ناراض ہو کر ہم سے منہ موڑ لینے کا امکان یہ بھی بھول گئے؟ ارے اتنے خود سر بن گئے، اتنے پاورفل بن گئے، اتنے نشے میں دھت ہو گئے، کہاں جا رہے ہو؟ مت بہکو، آؤ رسول اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی جانب۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آج بھی تمہارے لیے رحمت و نور کے تحائف تیار موجود ہے۔ دوستان گرامی، آج کی رات بڑی عیاشی مناتے ہیں لوگ۔ صحیح کا ایک واقعہ، بادشاہ نے اپنے 3 وزیروں کو بلایا، وزیروں سے کہا، اس کو بڑے بڑے بورے دیے، تھیلیاں، یہ لو تم لو تم لو تم، 3 وزیروں کو دیا، کہا ہمارے شاہی باغ میں جاؤ اور ہمارے لیے پھل لے کر آؤ۔ چھوڑ دیا گیا، صبح سے شام تک تمہیں پھل چننا ہے، ہر طرح کے پھل چننا ہے تاکہ ہم کھائیں۔ بادشاہ، ہمارے لیے تم کو پھل چننا ہے، یہ 3 بورے لو، صبح سے شام تک پھل چننا ہے اور دوسرے دن صبح لا کر ہمیں پیش کرنا ہے دربار کے اندر۔ تینوں وزیر گئے۔ ایک جو وزیر تھا وہ زیادہ ہی 1.5 شانہ، بولے ارے راجا مہاراجا لوگ کہاں کھاتے یہ پھل فروٹ، ایسے ہی زمانے بھر کے پھل فروٹ تو ان کے دسترخوان پہ رہتے ہیں، کبھی راجا کو تو نہیں دیکھا کہ گپا گپ کھا لیا ہو سارے پھل۔ اس نے کیا کیا کہ کائے کو ٹینشن لینا اور دن بھر اتنی محنت کرنا، جو دکھا کچرا کچر پٹی سب بھر بھرا کر اوپر اس نے 2-4 پھل آم جام یہ سب جو ہے رکھے اور سل کر بورا رکھ دیا اور مزے سے تنگڑی پر تنگڑی ڈال کے سو گیا۔ دوسرا جو تھا وہ بولے کیا یہ راجا صاحب پھل کھائیں گے اور ہمار پھل کھائیں گے، دیکھو بڑی عجیب بات ہوئی، کوئی منتری مہامنتری کو سنتری کی طرح ایسے کہیں باغ بگیچے میں بھیجتا ہے؟ ہماری انسلٹ ہی کر دیا ہے۔ یا اللہ، تو گیا اور پھر باغ بگیچے میں سے اچھے پکے سڑے کچے جیسے ملے ویسے پھل توڑ توڑ کر بھرتا جا رہا ہے، لگے ہوئے سڑے ہوئے کیڑے والے سب بھر لیا اور اوپر کچھ اچھے پھل ڈال دیا کہ بادشاہ اگر ہے، بادشاہ کھائیں گا بھی تو کتنا کھائیں گا، ایک آم نکالا جی بھر جاتا، بڑے لوگ ہیں بالکل سیر طبیعت والے، ویسی بولیں گا لے جاؤ اس کا بورا۔ لہذا اس نے جلدی 1-2 گھنٹے کے اندر اپنا کام سماپت کر کے وہ بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سو گیا۔ تیسرا جو تھا اس نے بولا یار مہاراج نے اور راجا صاحب نے کبھی زندگی میں ہم سے یہ کام نہیں لیا، راجا صاحب نے اپنا منتری بنا لیا ہے اور کیا نہیں انعام دیا ہمارے راجا صاحب نے، ہم کو ہر چیز دی جو دوسروں کو نہیں ملتی وہ ہم کو ملی۔ ہمارا راجا کتنا دیالو ہے، کتنا پیارا ہے، اور پہلی بار اس نے کام دیا ہے تو ایک دم پرفیکٹ کرنا چاہیے۔ تو بولے ایسا کہ ہفتہ 10 دن مہینہ بھر چلے ایسے پھل چنوں گا، سب سے پہلے ایک دم کچے پھل بھر کر بورے کے نیچے
اس کے بعد کچھ تھوڑے تھوڑے پکے پھل اس کے اوپر، پھر کچھ تھوڑے تھوڑے زیادہ پکے پھل اس کے اوپر، پھر اس کے بعد اور کچھ زیادہ پکے ہوئے پھل اس کے اوپر، ایسے رچتے 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 ایک دم فریش تیار بالکل تر و تازہ ابھی ایک دم لیٹسٹ میں کھانے والے پھل سب سے اوپر، جو رنگ میں بھی اچھے تھے خوشبو میں بھی اچھے تھے، سب سے اوپر رکھ کر اچھی طرح سے اس کو سلا. صبح سویرے تینوں منتری راجا کے سامنے حاضر. راجا نے کہا لائے پھل؟ کہا ہاں مہاراج لے کر آئے، ہم تینوں نے لایا ہے. کہا یہ تینوں کو تینوں بوروں کے ساتھ لاک اپ میں بند کر دو، 1 مہینے تک صرف پانی دیا جائے گا پینے کے لائق، باقی کھانا دانا کچھ نہیں، آل اوور بلاک بند، کھانا کچھ نہیں ملے گا. یا اللہ، اب تو وہ دونوں کی تو لال گھنٹی بجنا چالو. یار ہم تو سنے تھے اور سمجھے تھے کچھ اور، نکلا کچھ اور. ٹانگا ٹولی کر کے ٹانگ گھسیٹ کے لے جا کر اس کو لاک اپ میں بند کر دیا، اس کا بورا اس کے ساتھ. بیٹا جو کھانا اس میں سے کھا، صرف پانی ملے گا اتنا سا صبح دوپہر شام، باقی اور کچھ نہیں. 1 نمبر 2 نمبر کے لیے اسپیشل سویدھا رہے گی، لیکن پینے کے واسطے تجھے پانی اتنا ہی ملے گا. اب چالو صاحب پہلے دن تو تھا جو معاملہ، تو ہر ایک نے اوپر اوپر اچھے اچھے پھل بھرے تھے، مزے سے کھا لیے. اب دوسرا دن آیا تو وہ گھاس پھوس والے کے تو لالے پڑ گئے، یار اب کیا کھاؤں، اب تو کھانے کے لیے کچھ ہی نہیں ہے، گھاس پھوس کیا کھا سکتا ہوں. بہرحال برداشت کیا، 1 دن بھوکا رہا، 2 دن بھوکا رہا، 3 دن بھوکا رہا. بھوک سے بیاکل ہو کر وہی گھاس چبا رہا ہے، لیکن وہ بھی سکی گھاس بھرا تھا، کہاں پیٹ بھرنے والا. بہرحال آخر وہ تڑپ تڑپ کر ہفتہ 10 دن کے اندر مر گیا. وہیں بیچارہ بومل جیسا اکڑ کے سوکھ گیا. اور دوسرے والا جو تھا، جس نے کچے پکے سڑے ہوئے ایسے بھر لیا تھا، اس کا حال یہ کہ جو کھا رہا ہے تو اس کے اندر سے الگ کیڑا بول رہا ہے، کیا بابا کائے کو ٹینشن دے رہا، ہاں تو بولتا ہے یار اس کو کھاؤ کہ نہیں کھاؤ. کیڑا پھینک دیا، پھر کھا رہا ہے. اب کیڑا لگا ہوا جانور کھائے گا تو کیا ہوگا؟ ارے صاحب اب تو یہ بہت بڑا کیا کہتے ہیں، ابھی تو مہاماری چل رہی ہے. وہ بیچارے کو ڈائریا ہوا ہوگا اور الٹی بھی ہو گئی ہوگی اور سیدھی بھی چل رہی ہوگی، سب کچھ چالو ہو گیا ہوگا اس کا. طرح طرح کی بیماریاں لگ گئی اور مہینے بھر کے اندر سڑ سڑ کر تڑپ تڑپ کر وہ بھی مر گیا. تیسرا جو تھا، پہلے دن فریش، دوسرے دن وہ جو بہت زیادہ پکا ہوا تھا لیکن تھوڑا سا کچا تھا، وہ بھی تیار ہو کر کھانے کے لائق بن گیا تھا. تیسرے دن اس نے فریش کھایا، چوتھے دن پھر فریش کھایا، پانچویں دن پھر فریش کھایا. مہینے بھر جب جب کھاتا تب تب فریش مال کھاتا. اور ظاہر بات ہے کہ دونوں تینوں ٹائم جب جو پھل فروٹ کھائے گا کیسا ہو جائے گا. 1 سیب کھاؤ ڈاکٹر دور بھگاؤ، یار روزہ ہی سیب کھا رہا ہے اور دن میں 3 سیب کھا رہا ہے تو کیا مزے کی بات. ارے پورے گال سیب جیسے، ٹماٹر جیسے لال لال، اور گڈ ول بن گیا ایک دم پہلوان. اب مہینے کے بعد جب راجا کے دربار میں تینوں منتریوں کو پیش کیا گیا تو ایک کی سوکھی ہوئی بومل جیسی لاش، تیسرے کی سڑی ہوئی کیڑے پڑی ہوئی لاش، دوسرا اور پہلا والا جو تھا وہ ایک دم ٹنٹنات پہلوان. کہا ارے یہ کیا بات ہے؟ تو اس سے پوچھا بھیا کیا بات ہے؟ کہا ارے اس نے بھوسا بھر لیا تھا، اس نے سڑا ہوا مال بھرا تھا، اور اس نے جو ہے آپ کی عزت جان کر آپ کے حساب سے اسٹیج بائی اسٹیج اور اسٹیپ بائی اسٹیپ پکے ہوئے پھلوں کو رچ کے رکھا تھا، اس لیے یہ جیت گیا اور جی گیا. راجا رونے لگا، ہائے افسوس، میں نے تو ہنسی مذاق کیا لیکن زندگی کی حقیقت اور جیون کا ستیہ میرے سامنے کھل کے سامنے آ گیا. اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے در حقیقت وہ باغ میں چھوڑ دیا ہے کہ جا دنیا کے باغ سے اس خدائے رب ذوالجلال جو غنی و صمد ہے، جس کو کسی چیز کی حاجت و ضرورت نہیں ہے، لیکن جا
اور اس دنیا کے بعد سے میرے لیے نمازوں کے اور سجدوں کے پھل اور فروٹ لے کر آ، تحفے تحائف لے کر آ۔ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک سال ایک ایک بورے اور تھیلے کی حساب سے عطا فرمایا ہے، لہذا ہر سال کو آپ نے عبادتوں سے بھرنا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اسے اللہ کی نافرمانی یعنی گھاس پھوس سے بھر رہا ہے تو قبر کے اندر جب وہ لاک اپ میں ڈالا جائے گا تب اس کا کیا حال ہوگا، وہ اس کچرا پٹی بھرنے والے وزیر کے حال سے اندازہ لگا لینا۔ اور اگر کوئی نماز و عبادتوں کے اندر کھوٹ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، غلطی کرتا ہے اور ایسے بدعمالیوں سے اور خراب اعمال سے اپنے بورے کو اور زندگی کو بھرتا ہے اور جب قیامت میں بلکہ قبر میں اس کو لاک اپ کے اندر ڈالا جائے گا تو اس کا حال وہ ہوگا جو دوسرے وزیر کا کیڑے پڑ کے سڑ کے ہوا۔ اور اگر واقعی خدا کے شائن شان آپ نے عبادتیں کی اور اس کی بندگیاں کی، نمازیں ادا کی، فرما برداریاں کی اور اپنی زندگی کا ہر سال کا بورا نیکیوں سے بھر کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رب ذوالجلال تم پر خوش ہوگا، رحمت و انوار سے آپ کو مالا مال فرما دے گا، جنت کا تاجدار اور دھنی بنا دے گا۔ یہ ہے زندگی کی حقیقت، یہ ہے سالگرہ کا کانسیپٹ، یہی حقیقت ہے، اس سے آنکھ مت چرانا، جان کے انجان بننا مہا بے وقوفوں کا کام ہے۔ ہاں صاحب یہ دنیا ہے، جاگتی آنکھوں سے جیو، جاگتے جاگتے خواب دیکھنا، یہ بے وقوفوں کی جنت والا معاملہ مسلمانوں کا حال نہیں ہے۔ ہاں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہر خطبہ جمعہ کے اندر حضور کا فرمان عالی شان ارشاد ہوتا ہے، البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسیٰ، گناہ کو بھلایا نہیں جاتا، اعمل ما شئت کما تدین تدان، جو تیرے جی میں آئے کر، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ یہ ہمارے حضور کا فرمان ہے۔ ہر ہفتہ خطیب خطبے میں ممبر پر کھڑے ہو کر عربی میں کہتا ہے جو 1400 سال پہلے ہمارے مصطفیٰ نے، ہمارے آقا نے اپنی زبان سے ہمیں سمجھایا تھا۔ دوستو میری نہیں سنتے، اپنے محبوب، اپنے مالک، اپنے آقا کی تو سنو۔ ارے حضور کی سن کر اللہ کی تو مانو۔ ارے اگر اللہ و رسول کی نہیں مانو گے تو کہاں جا کے مرو گے یہ تم کو بھی نہیں معلوم۔ لہذا جتنی اوقات ہے اتنا ہی اڑو، زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے دیا ہے مال، اس مال کی ایک پائی پائی کا بدلہ اور جواب خدا کی بارگاہ میں تیار رکھے رہو۔ اللہ العالمین ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار کرائے، گنہگاری اور نافرمانی سے ہم سب کو بچائے، اور ہمارے جو بھائی غلط ارادے کے ساتھ 31 منانے کا پروگرام بنا رہے ہوں ان کو بھی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔